افغان چاروں طرف سے ایرانیوں کے حصار میں محصور تھے، لیکن احمد شاہ کی قیادت میں افغانوں نے ایسی یلغار کی کہ بالآخر ایرانیوں کے حصار سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ نادر شاہ ہلاک ہو چکا تھا اور کوئی تخت شاہی کا دعوے دار بھی موجود نہ تھا، لہٰذا وفاداری کے منقسم ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اب افغانوں کے لیے صرف ایک ہی راستہ کھلا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وطن واپسی کا ارادہ کریں اور غیر ملکی جوئے سے نجات حاصل کر کے آزادی اور حریت سے بہرور ہو جائیں۔ اب افغانوں کے سامنے آزادی کی منزل مقصود تھی، غیر ملکی اقتدار دم توڑ چکا تھا۔ اب افغانوں نے ایک قومی لشکر تیار کر لیا جو ہر مخالف قوت سے ٹکرانے اور اس کی مزاحمت کرنے کا دم رکھتا تھا۔ اب غیر ملکی اقتدار کا بھرم لمحہ بلمحہ کھلتا جا رہا تھا۔ ان حالات میں ابدالی محسوس کرنے لگے کہ اپنا ایک سردار جلد از جلد منتخب کر لیں، اور اس ضرورت کو شدت کے ساتھ محسوس کیا جا رہا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ مشترک تحفظ اور سلامتی کے جال نے ابدالیوں کو چند دوسرے قبیلوں کے ساتھ باہم پیوست کر دیا تھا اور ان سب قبیلوں کو متحد کیا جا رہا تھا۔ ان حالات کے پیش نظر ابدالیوں نے اپنا ایک جرگہ منعقد کیا جس میں تمام قبیلوں کے تمام سردار جمع ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ سب لوگ اپنا ایک قائد منتخب کر لیں۔ جرگے کے افراد نے بحث و گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے جب اپنا کوئی سردار مقرر کرنے کی کوشش کی تو یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ ہر قبیلہ آرزو رکھتا تھا کہ اس کا امیدوار اس منصب اعلیٰ پر فائز کیا جائے۔ ہر قبیلہ بضد تھا کہ سرداری کا اعزاز اس کو حاصل ہو، اور اس کشمکش میں پورے 8 دن گزر گئے اور مسلسل 8 روز تک جرگے کے اجتماعات منعقد ہوتے رہے۔ جرگے کی نویں نشست میں ایک شخص حاجی جمال خان نے، جو محمدزئی قبیلے کا سردار تھا، رائے دہندگان کی اکثریت کو اپنی ذات پر متحد کر لیا، لیکن باقی ماندہ اقلیت بھی کمزور نہیں، مضبوط اور طاقتور تھی۔ اس بنا پر پھر فیصلہ نہ ہو سکا۔ اندیشہ محسوس ہونے لگا کہ شاید کوئی فیصلہ ہو بھی نہ سکے گا۔ احمد خان سدوزئی ابدالیوں میں نسب اور خاندان کے اعتبار سے سب سے بالا اور اعلیٰ تھا۔ وہ اس جرگے کی تمام ہنگامہ خیز نشستوں میں شرکت کرتا رہا تھا اور پورے ضبط اور تحمل اور سکون اور اطمینان کے ساتھ جھگڑنے والوں کی تمام باتیں اور ان کی ساری گفتگو سنتا چلا آ رہا تھا، اور اس دوران تک اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا تھا اور نہ ہی اس نے کوئی تجویز پیش کی تھی۔ اور عین اس وقت جب سردار کا انتخاب کرنے کے لیے گرم گفتاری اور تلخ کلامی کا وقت آ گیا تھا اور تلواریں نیام سے باہر نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی اور لوگ خطرات محسوس کر رہے تھے کہ ایک شخص محمد شابر شاہ، جس کو صابر درویش کہتے تھے، دفعتاً احمد خان کا نام سرداری کے لیے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، لادینی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ خدا نے احمد خان کو تم سب سے بڑا اور باعظمت آدمی پیدا کیا ہے، افغان خاندانوں میں سب سے بالا اور برتر ہے۔ خدا کی مرضی کے سامنے سر جھکاؤ، ورنہ یاد رکھو اس کی مشیت سے سرتابی تمہیں کہیں کا نہ رکھے گی۔ حاجی جمال خان محمدزئی، جو ان تمام سرداروں میں اس وقت جرگے کے اندر موجود تھا، زیادہ طاقتور شخصیت رکھتا تھا۔ اس کو اب تک سارے حاضرین میں زیادہ حمایت بھی حاصل تھی، لیکن صابر درویش کے وہ الفاظ اس کے دل میں اتر گئے اور اس نے احمد خان کی شخصیت کے سامنے سر جھکا دیا۔ دوسرے سردار بھی احمد شاہ کے حق میں بولنے لگے۔ اس طرح سب سردار کی حیثیت سے سب نے احمد شاہ کا انتخاب کر لیا۔